ناظرین محترم، تاریخ عالم ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن میں نیکوں کے ساتھ ساتھ بدکار انسانوں کی بھی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی ایک عورت ہیروڈیاس کا واقعہ سناؤں گا کہ کیسے وہ دنیا کی بدترین و بدکار عورت ثابت ہوئی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ روم کی سرزمین پر اگسٹس کی حکومت تھی اور سلطنت روم کے فلسطین کی ریاست کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات کی وجہ یہ تھی کہ سرزمین فلسطین بہت سرسبز و شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کی سب سے ترقی یافتہ صنعت اور تجارت کی مالک ریاست تھی، اور اسی لیے روم اس کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر بھی اچھے تعلقات رکھتا تھا۔ فلسطین میں اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام ہیروڈ تھا۔ اس کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی تھی جس کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ہیروڈیاس بہت ہی خوبصورت چند آفتاب و چند مہتاب لڑکی تھی۔ اس کا حسن نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس میں اسی وجہ سے بہت غرور و نخرہ تھا کہ کسی کو بھی زیادہ گھاس نہیں ڈالتی تھی، جبکہ پورا شہر اس پہ مرتا تھا۔ دوستو، وہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کی بھی دلدادہ تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ استبل گئی ہوئی تھی تو وہیں اس کی ملاقات ہیروڈ کے چھوٹے بیٹے فلپ سے ہو گئی۔ شہزادہ اس کی محبت کے جال میں الجھ گیا اور ضد کر کے اس سے شادی کر لی۔ چنانچہ شہزادہ پہلے بھی ایک بیوی کا شوہر تھا، مگر اس کے حسن کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اس طرح ہیروڈیاس ملکہ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ امید سے نہیں، اور اس کے شوہر فلپ کو اس بات پر بہت فکر ہوئی کہ اس کے تاج کا وارث کون ہوگا اگر اس کا بچہ نہ ہوا تو۔ وہ غمگین رہنے لگی۔ آخر ایک دن اس کی کنیز اس کو ایک نجومی بڑھیا کے پاس لے گئی۔ اس نے شہزادی کو بتایا کہ تمہاری اولاد ہوگی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہوگی، مگر کچھ ایسا کرے گی کہ دنیا میں بدنام ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ سن کر وہ واپس چلی آئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا اور وہ امید سے ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس کو اللہ نے ایک بچی عطا فرمائی اور اس نے دیکھا کہ واقعی یہ بچی بہت خوبصورت ہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اس بچی کے حسن کے چرچے ہونے لگ گئے اور وہ اپنی ماں ہی کی طرح مشہور ہو گئی۔ فلپ اس بات سے اتنا خوش نہیں تھا کیونکہ اس کو تو وارث چاہیے تھا جو کہ اس کو نہیں ملا۔ چنانچہ کچھ ہی دن بعد بادشاہ ہیروڈ چل بسا۔ جب اس کی وصیت پر عمل درآمد شروع ہوا تو پتہ چلا کہ فلپ کو سب سے چھوٹا علاقہ ملا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس کو زیادہ رقبہ اور سرسبز و شاداب علاقے ملے۔ تو دوستو، تدفین کے بعد ہیروڈیاس کو اینٹی پاس سے ملاقات کا موقع ملا اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں جنگیں ہوئیں، مگر ایک جنگ کے مقابلے میں فلپ کے کچھ علاقے کے ساتھ ساتھ ہیروڈیاس کو بھی اینٹی پاس کو دے دیا گیا اور ان دونوں نے شادی کر لی اور چلے گئے۔ چنانچہ وہاں سلومی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اور حسین ہوتی چلی جا رہی تھی۔ انہی دنوں پیغمبر یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ وہ بلا کے خوبصورت تھے اور ایک دن جب سلومی نے ان کو دیکھ لیا تو بے تاب ہو کر دعوت گناہ دی، جس پر ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے رد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تم کو دیکھنا بھی میرے لیے ایک گناہ ہے۔ اس پر سلومی کو آگ لگ گئی اور اس نے دل میں ٹھان لیا کہ ان سے اس بات کا بدلہ لے کر رہے گی۔ تو ناظرین، بادشاہ وقت کے دربار میں ایک بہت بڑا جشن تھا جس میں بہت مہمان مدعو تھے اور وہ سب بے تحاشا قیمتی تحائف لے کر آئے تھے۔ ہیروڈیاس بھی گئی اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ قیمتی تحفہ صرف وہ ہی دے گی۔ بادشاہ کے استفسار پر اس نے کہا کہ اس کی بیٹی سلومی ایک اعلیٰ ترین رقص بادشاہ کی خدمت میں ان کے نام کرے گی، اور بادشاہ نے کہا کہ وہ اس پر منہ بولا انعام عطا کرے گا۔ چنانچہ جب رقص شروع ہوا تو سب لوگ محو ہو گئے اور اسی میں کھو گئے۔ رقص کے آخر میں سلومی نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر سب درباری بہت خوش ہوئے۔ آخر میں بادشاہ نے انعام کا پوچھا تو اس نے کہا کہ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ بادشاہ پریشان تو ہوا، مگر چونکہ زبان دے چکا تھا تو ایسا ہی کیا، اور اس بدبخت کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، اس کے کچھ ہی عرصے بعد روم کے سیزر دوم نے اینٹی پاس کے بھتیجے ایگریپا کو مشتعل کر کے اپنے چچا کی سلطنت پر یلغار کروا دی۔
اس کے نتیجے میں اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کے ساتھ سلومی بھی گرفتار ہو گئی اور پھر ان کو روم کی سڑکوں پر پھرایا گیا، جہاں انہی کے چاہنے والوں نے ان پر پتھر برسائے، اور یوں یہ عورت تاریخ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ابدی انجام کو پہنچی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقرر کردہ راستے پر چلائے رکھے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے۔